السلام علیکم۔ ناول لاریب قسط نمبر 3۔ تم۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ آہستہ سے اس کا سر اپنے شانے سے ہٹایا اور اس پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس کے ہاتھ سے لاریب کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ لاریب اسے خاموش دیکھ کر گھبرا گئی، پریشان ہونے لگی۔ آزمائش کا وقت کتنا کڑا تھا۔ امتحان کے لمحے صدیوں جیسے طویل ہونے لگے۔ ریان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ اس نے یہ کیسی تلخ حقیقت کا انکشاف خود ہی اپنے بارے میں کر دیا تھا۔ وہ سگریٹ جلا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ بس ہار گئے حوصلے۔ یہی تھی محبت۔ میری اصلیت جان کر تم بھی مجھ سے دور بھاگنے کا سوچ رہے ہو۔ محبت کرنے والے تو ہر غلطی، ہر زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں، محبوب کی خامیوں کو گلے لگا دیتے ہیں۔ تم بھی ریان۔ اسے خاموش دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ کوئی بھی نہیں ہے تجھے سچے دل سے چاہنے والا لاریب۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بے بسی کے ڈھیروں آنسو امڑ آئے۔ زندگی کی یہ آخری آس بھی ریان کی پراسرار خاموشی میں ڈوب رہی تھی۔ تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو نا ریان، میرے کردار، میرے ماضی کے بارے میں۔ اس وقت میں تمہیں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا کی غلیظ عورت لگ رہی ہوں، مگر سنو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے نم آنکھوں سے ریان کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے نکاح کیا تھا اور فلمی دنیا میں آنے سے پہلے ہی میں نے شادی کی تھی راضی صاحب سے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی برائی کی طرف اتنی گہرائی سے قدم نہیں اٹھایا۔ وہ شادی میری مجبوری تھی ریان۔ ایک آس، ایک امید لے کر وہ پھر اس کی طرف بڑھی۔ ریان نے اس کے لرزتے وجود کو تھام لیا۔ وہ پھر شدتوں کے ساتھ رو دی۔ پگلی، اگر تم سے کوئی بھول بھی ہو گئی ہوتی تو مجھ میں اتنا ضعف ہے کہ سب کے سامنے بھی تمہیں قبول کروں۔ میں تو اس لیے خاموش ہو گیا کہ تمہارے اتنے بڑے سچ کے سامنے میری زبان گنگ ہو گئی۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم نے اتنا بڑا سچ بول دیا۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ اپنے بارے میں کوئی اتنا کڑوا سچ نہیں بولتا۔ تم بہت بہادر ہو لاریب، تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ تم تو میرے لیے اب اور عظیم ہو گئی ہو۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے لاریب، پاک صاف محبت، اور میری محبت تمہیں اس دنیا سے نکال کر ہی اپنی معراج پائے گی۔ اگر کوئی اپنا کیچڑ میں گر جائے تو اسے تھام کر اپنے ہی اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے والے یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کیچڑ سے ان کے کپڑے بھی گندگی کے داغ پڑ جائیں گے۔ کسی کو گناہ کی زندگی سے نکالنے کے لیے اپنی نیکیوں کو بھول نہیں جاتے۔ کسی کو گناہ کی زندگی سے نکالنے کے لیے اپنی نیکیوں کو بھول کر خود بھی اس دلدل میں اترنا پڑتا ہے۔ تم تو میرے لیے کنول کا وہ پاکیزہ پھول ہو جو کیچڑ میں کھل کر بھی پاکیزہ رہتا ہے۔ اپنے لیے کوئی ایسی ویسی بات دل میں نہ لانا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارے سچ اور تمہاری ہمت نے مجھے خاموش کر دیا ہے۔ میں لاجواب ہو گیا لاریب۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اسے یقین دلا رہا تھا، اور پھر لاریب کے آنسو اسی شدت سے بہہ نکلے۔ اس کا ہر دکھ، ماضی کا ایک ایک درد بھرا لمحہ ان آنسوؤں میں بہنے لگا۔ میں تم سے کچھ نہ چھپاؤں گی ریان، زندگی کی کتاب تمہارے سامنے کھول کر رکھ دوں گی۔ وہ بولی، میں بھی یہ سب جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ تم لاریب سے صنم کیسے بنی، کیوں تمہیں ایسے خراب ماحول کی زینت بننا پڑا۔ وہ کون سی مجبوریاں تھیں لاریب؟ ریان نے پھر پیار بھرا اصرار کیا۔ پھر لاریب خاموش نہ رہ سکی۔ اس کے آنسو اپنے اوپر گزرنے والی ہر قیامت کی داستان ریان کو سنانے لگے۔ اس کی زندگی کی کتاب کھل گئی۔ ورق ورق اس کا چہرہ تھا، سطر سطر اس کی کہانی تھی، ہر لفظ میں ایک تلخ حقیقت چھپی تھی۔ گزرے ہوئے وقت نے یوں حالات پر پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی پہچان ہی بھول گئی تھی، اپنی شناخت کھو بیٹھی تھی۔ وہ کون تھی اور اس ماحول میں کیسے آ گئی تھی؟ ماضی کی چند دھندلی دھندلی تصویریں کبھی کبھی ننگی حقیقت بن کر اس کے سامنے ناچنے لگتیں۔ دھند کی تہہ میں کھوئے ہوئے کچھ خیال اس کے ذہن کی گوشوں میں جگمگانے لگتے، مگر وہ انہیں کوئی زندہ تصویر کے روپ میں دیکھنے کے خیال میں ہی ڈر جاتی تھی۔ اپنی ماں کی شبیہ اس کا خیال، اس کی آواز اب بھی اس کے دل کے نہا خانوں میں کہیں محفوظ تھی۔ اپنی یہ زندگی چھوڑ دینے کا فیصلہ تو اس کے ذہن میں وہ ننھی سی بچی کلبلا اٹھتی جو اپنے بچپن کی معصومیت کھو چکی تھی، ماں کی ممتا سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی کتنی ہی سسکیاں گزرے ہوئے وقت کی کرخت آواز بن کر اس کے دل میں ماتم کرنے لگی تھیں۔ دکھ اور درد کی دھند میں لپٹی اداس شام ماتم کرتی رات کے پہلو میں جا سوئی تھی۔ یوں اس کی تقدیر کا ستارہ بھی چمکنے سے پہلے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ زندگی کا یہ پہلا دکھ ہی اس کے معصوم بچپن کی خوشیوں کو نگل گیا۔
وہ معصوم آنکھیں جو ہر شام اپنے بابا کا انتظار کیا کرتی تھیں آج آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اب ان آنکھوں کا انتظار بھی دم توڑ گیا اس کے بابا کے ساتھ ہی۔ شام کو آفس سے بابا سیدھے گھر آتے تھے۔ بابا کے آتے ہی 5 سالہ معصوم لاریب اپنے ننھے وجود کو بابا کی محبت بھری گرم باہوں میں گم کر کے اپنے آپ کو بھی بھول جاتی تھی۔ آج بھی وہ اپنے آپ کو بھولی ہوئی تھی، مگر آج اس کے بابا کی گرم باہوں میں اپنے حصار میں نہ لیا تھا، ان کے لبوں سے اس کے ماتھے کو نہ چھوا تھا۔ آج وہ اپنے بابا کے چہرے کو اپنے آنسوؤں سے نم ہوتے ہونٹوں سے چومے جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی، بابا اٹھ جاؤ بابا، آج مجھے پیار کیوں نہیں کیا، مجھے بلایا نہیں، میں آپ کو بلا رہی ہوں، آپ آج میری آواز کیوں نہیں سن رہے۔ وہ بابا کی میت پر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ پھر نانی اماں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تیرے بابا جانی سب سے روٹھ کر چلے گئے ہیں گڑیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ نانی اماں کے آنسو اس کے بالوں کو بھگونے لگے۔ میں بھی بابا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی، وہ ضد کرتی ہوئی ان کے بازوؤں میں مچل گئی۔ نہیں بیٹی نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے، اگر تم چلی گئیں تو تمہاری امی کا کیا ہوگا۔ نانی اماں نے اسے سنبھالا، اس کی ماں تو خود اس سے بیگانہ ہوئی جا رہی تھی۔ آج اپنی گڑیا کا بھی احساس نہ تھا، سب ہی کچھ لٹ چکا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالو عالیہ، گڑیا کی حالت دیکھو۔ نانی اماں گڑیا کو اس کے پاس لے آئیں۔ عالیہ نے گڑیا کو ساتھ لپٹا لیا، پھر ماں بیٹی کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ کلمہ شہادت کی گونج میں اس کے بابا کی میت کو سب نے مل کر اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی مگر نانی اماں نے اسے تھام لیا، اپنے وجود میں چھپا لیا، مگر نانی اماں کے ٹھنڈے کمزور وجود میں بابا جیسی گرمی کہاں۔ وہ روتی تڑپتی مچلتی رہی، مگر اس کے بابا اس کی چیخیں سن کر بھی پلٹ کر نہ آ سکے۔ اب زندگی کا یہ طویل سفر اس مہربان ہستی کی چھاؤں کے بغیر طے کرنا تھا۔ بابل کے آنگن سے شجر سایہ دار تقدیر کے ایک ہی وار سے ڈھہ گیا۔ اب اس کے سر پر کھلے آسمان کی تیز دھوپ تھی، زندگی کو جھلس دینے والی دھوپ، پاؤں میں آبلے اور دل میں چھالے۔ زندگی کی یہ خوشی کیا روٹھ کر گئی، پھر کیا کوئی خوشی کی گھڑی زندگی کے بند دروازوں پر دستک نہ دے سکی۔ مصیبتوں کے جو پہاڑ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ٹوٹے، اب آہستہ آہستہ ان کا بوجھ اس کی ماں کی زندگی میں کم ہوتا جا رہا تھا۔ آخر صبر آتے آتے آ ہی گیا، اور اس کے علاوہ اس کی ماں کر بھی کیا سکتی تھی۔ نانی اماں انہیں اپنے ساتھ اپنے پاس لے آئیں۔ اب ان کا اس گھر میں کیا رکھا تھا۔ یہاں سے جاتے وہ اور اس گھر کو چھوڑتے اس کی ماں ایک بار پھر دکھ کے گہرے اندھیروں میں ڈوب گئی تو اس کا ننھا سا معصوم دل بھی کانپنے لگا۔ ماں سے لپٹ کر وہ بھی رو دی۔ اماں، اب بابا کبھی نہیں آئیں گے نا؟ ماں کے لرزتے ہاتھ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رہے اور آنکھیں آنسو برسا کر انہیں بھگوتی رہیں۔ نانی اماں کے ساتھ ان کے چھوٹے سے گھر میں تو آ گئے، مگر دل اور دماغ وہیں رہ گیا۔ اماں نے تو خیر نانی اماں کے گھر کا سارا کام سنبھال کر اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ نانی اماں اب اتنی ہمت نہ رکھتی تھیں کہ گھر کا کام کاج کرتی۔ اس کی اماں سارا دن مصروف رہتی اور وہ پاگلوں کی طرح گھر میں بے مقصد پھرا کرتی، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی۔ یہاں اس کی کوئی سہیلی نہ تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اسکول جائے اور پڑھنے میں اپنا دل لگائے، کیونکہ اس کے بابا کی بھی یہی خواہش تھی۔ آخر اس نے ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تو ماں خاموش ہو کر رہ گئی۔ ایک آہ سی اس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی۔ خواہش تو میری بھی یہی ہے، دل بھی میرا چاہتا ہے، مگر کیا؟ وہ فوراً بولی، اسکول کی فیس، کتابوں کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اماں، اگر بابا زندہ ہوتے تو میں ضرور اسکول جاتی نا۔ اس کی معصوم آنکھیں بے بسی کے آنسوؤں سے بھر گئیں تو ماں کا ضب بھی جواب دے گیا، میں تیری یہ خواہش ضرور پوری کروں گی۔ ماں نے اسے محبت بھری آغوش میں چھپا لیا۔ بابا کے بعد اب وہی تو اس کا سب کچھ تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح بیٹی کو پڑھائے گی ضرور۔ عالیہ نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ مشکل سے تو گھر کی دال روٹی پوری ہو رہی تھی، اب اس پر نیا خرچہ۔ آپ فکر نہ کرو اماں، میں لاریب کی پڑھائی کا سارا بوجھ خود اٹھاؤں گی۔ مجھے لوگوں کے کپڑے سینے کے لیے لا دو اماں، اتنا احسان مجھ پر کر دو۔ اماں کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا، میں بھی کتنی بے بس اور مجبور ہوں بیٹی، تیری خوشی پوری نہیں کر سکتی۔ تقدیر نے تیرے سر سے اتنی سی عمر میں سہاگ کا سایہ چھین لیا۔ سر پر بھائی باپ کا سایہ بھی نہیں، ایک میں اکیلی بوڑھی ماں، یہ بوجھ تجھے ہی اٹھانا ہوگا۔
اماں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو امڑ آئے۔ دونوں ماں بیٹی دیر تک گلے مل کر روتی رہیں اور لاریب سوچتی رہی، اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آتا؟ اس معصوم بے خبر کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح اور کن کن آزمائشوں میں ڈال کر امتحان لیتا ہے۔ محلے کی عورتوں نے کپڑے سلوانے شروع کر دیے تو آہستہ آہستہ دور کی خواتین بھی اپنے کپڑے سلوانے لگیں۔ یوں زندگی کی گاڑی کو اپنے ہی ہاتھوں کی محنت سے دھکیلنا شروع کر دیا۔ لاریب اسکول میں داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں لاریب کے اچھے مستقبل کے خواب جاگنے لگے۔ ابھی لاریب کو اسکول میں داخل ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا کہ اماں بہت بیمار پڑ گئیں۔ ایک تو عمر کا تقاضا، دوسرے غربت اور تیسری سب سے بڑی وجہ بوڑھے اور ناتواں کاندھوں پر جوان بیٹی کا بوجھ۔ بے شک وہ اپنا بوجھ خود اٹھا رہی تھیں، مگر سر پر کوئی آسرا بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ ان کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ کون لاریب کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ کون عالیہ کا سہارا بنے گا؟ اس کی یہ پہاڑ سی زندگی کیسے گزرے گی؟ اور اس ظالم دنیا میں وہ تنہا کیسے جی سکے گی؟ یہ سب وہ پریشانیاں تھیں جنہوں نے مل کر ان کی روح تک میں زخم ڈال دیے۔ میرے بعد تیرا کیا ہوگا عالیہ؟ چھوٹی سی بچی کا ساتھ ہے اور یہ دنیا کسی عورت کو اکیلے دیکھ کر زندگی اس پر تنگ کر دیتی ہے، اس کا جینا دوبھر کر دیتی ہے۔ میں تو تیری فکر میں سکون سے مر بھی نہیں سکتی۔ ایک دن اماں ان کے سامنے بے بسی سے رو دیں۔ اماں، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلے جمع کر کے ماں کو آس دلائی۔ میری ایک رشتہ دار بہن کا بیٹا ہے راشد، اسے میں نے بلوایا ہے۔ اس وقت مجھے وہی سہارا نظر آیا ہے، وہ آ جائے تو میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ماں کی خواہش جان کر کانپ سی گئی۔ دیکھ، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اکیلی ساری زندگی ایک مرد کے بغیر کیسے گزار سکے گی؟ مرد کیسا بھی ہو، شوہر کے روپ میں ہو تو دنیا کی کوئی آنکھ عورت کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا، تجھے کس کے آسرے پر اکیلا چھوڑ کر جاؤں؟ راشد آ جائے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ اماں، وہ ان کے بوڑھے ہاتھوں پر سر جھکا کر رو دی۔ 2-3 دنوں میں ہی راشد آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ اس کے حلیے سے تو کہیں سے بھی نہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کا دور کا ہی صحیح رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ اماں نے اسے بڑی محبت سے اندر بلایا، بٹھایا، اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کروایا۔ وہ کھانا لے کر کمرے میں گئی تو مونچھوں کو تاؤ دیتا راشد عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے وحشت سی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ یہ اپنی عالیہ ہے نا خالہ اماں؟ وہ اماں سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اماں نے ایک تھکی تھکی سی آہ بھری۔ بیچاری تقدیر کی ماری ہوئی ہے، بھری جوانی میں شوہر فوت ہو گیا، چھوٹی سی بچی کا ساتھ ہے، سوچتی ہوں کس طرح زندگی گزارے گی۔ اماں اپنا دکھ رونے لگیں۔ تم نے بلایا اور میں آ گیا خالہ اماں، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو ہوں، اپنا تو کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تم سر پر ہاتھ رکھ دو۔ تم سر پر ہاتھ رکھ دو۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ مزدوری، جہاں مل جائے، جیسی مل جائے، زندگی تو گزارنی ہے نا خالہ اماں۔ تیرے رہنے کا کوئی بندوبست ہے؟ آزاد پنچھیوں کا کوئی مسکن نہیں ہوتا خالہ اماں، جہاں ٹھکانہ ملا آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ بولا، تو پھر تم میرے پاس ہی رہ جاؤ، ہمارا بھی کوئی نہیں، میں خود عالیہ کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ اماں نے کہا، عالیہ کا بھی کوئی سہارا بن جائے گا، تم فکر نہ کرو، اس نے کہا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر عالیہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے تجھ سے ایک ضروری بات کرنا تھی بیٹا۔ اماں جلد سے جلد اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دینا چاہتی تھیں۔ میں سمجھ گیا ہوں خالہ اماں۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی۔ اگر تم سمجھ گئے ہو تو جلد سے جلد میری مشکل آسان کر دو۔ مجھے لگتا ہے اب زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ عالیہ کا گھر دوبارہ بس جائے، میرے بعد وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ جائے گی۔ مجھے تمہارے روپ میں ایک امید کی کرن نظر آئی ہے خالہ اماں، جو نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر کہا، تو پھر تم عالیہ سے نکاح کر لو، میں اپنے سامنے اس کا گھر بسا دینا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ انہوں نے بالآخر کہہ دیا۔ راشد کو اور کیا چاہیے تھا، وہ فوراً راضی ہو گیا، اور پھر عالیہ کے نصیبوں میں جو لکھا تھا وہی ہو گیا۔ اس کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود ایک اداس سی شام اماں نے چند لوگوں کی موجودگی میں راشد کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ قریبی محلے داروں نے اماں کی اس عقل مندی کو بہت سراہا۔ آخر کب تک وہ بوڑھے کندھوں پر
آخر وہ کب تک بوڑھے کندھوں پر جوان بیٹی کا بوجھ لے کر زندہ رہتی؟ لاریب بڑی خاموشی اور سہمی ہوئی نگاہوں سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اماں نے ساتھ والا کمرہ خالی کر کے ضرورت کی ہر شے اس میں رکھوا دی۔ رات کو اماں نے لاریب کو اپنے پاس سلانے کے لیے بلایا تو لاریب مچل گئی۔ نانی اماں، مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اماں کو ایک لمحے کے لیے اس پر ترس آ گیا۔ پھر سوچنے لگی کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان دونوں ماں بیٹی کے محفوظ مستقبل کے لیے ہی کیا ہے۔ بیٹی، آج سے تم میرے ساتھ ہی سوؤ گی۔ میں تمہیں بہت اچھی سی کہانی سناؤں گی۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماؤں کے ساتھ سونا چھوڑ دیتے ہیں، مگر اماں کے ساتھ اندر کمرے میں کون ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اماں کے پاس اس کے معصوم سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس کے ننھے سے ذہن کو منتشر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بیٹا آؤ میرے ساتھ کمرے میں آج تمہیں جو کہانی سناؤں گی، جو تم نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ پھر جب تم سو جاؤ گی تو میں تمہاری امی کے پاس چھوڑ آؤں گی۔ اماں نے اسے بہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر جم گئے تھے۔ نانی اماں اسے کہانی سنا رہی تھیں، مگر اس کا دھیان کہانی میں کہاں تھا؟ اس کا دل اور ذہن تو اپنی ماں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کی ماں اسے کیوں دور ہو گئی؟ پہلے اس کے باپ کو تقدیر نے چھین لیا اور اب ایک اجنبی شخص نے آ کر اس کی ماں کو اس سے دور کر دیا۔ معصوم سے ذہن میں بڑی بڑی اور تلخ سوچیں ابھرتی رہیں۔ نانی اماں کہانی سناتے سناتے خود ہی سو گئیں اور اس کی آنکھوں میں جانے کب نیند آئی، پھر آنکھوں میں ایسے رت جگے سمائے کہ نیندوں کی گنجائش ہی نہ رہی۔ اتنی سی عمر میں اس نے سنجیدگیوں کے خول میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ ماں کے لیے اس کے دل میں گرہ سی پڑ گئی۔ بابا تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، مگر اس کی ماں نے اسے خود چھوڑ دیا۔ دوسرے دن نانی اماں نے اسے اسکول کے لیے تیار کیا اور وہ اسکول چلی گئی۔ عالیہ نے آج کھانے پر اہتمام کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی معصوم بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ خود بھی تو اس کی جدائی میں تڑپتی رہی تھی، مگر کیا کرتی؟ تقدیر کے ستم اور اس کے نصیبوں کا وار۔ بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راشد تیار ہو کر کہیں نکل گیا، دوپہر تک آنے کا کہہ گیا تھا۔ لاریب اسکول سے واپس آئی تو اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر عالیہ کا دل تڑپ گیا۔ رات کو بے سکونی کے واضح آثار اس کی آنکھوں اور چہرے پر تھے۔ عالیہ نے بے اختیار لاریب کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ماں کی آغوش کی گرمی اسے بھی تڑپا گئی۔ امی، آپ نے رات کو مجھے اپنے ساتھ نہیں سلایا۔ نانی اماں کہتی ہیں کہ میں اب ان کے ساتھ ہی سویا کروں۔ بڑی ہو رہی ہوں نا، اس لیے۔ ایک دو دن اداسی ہوگی، پھر عادت ہو جائے گی آپ کی جدائی کی۔ لاریب نے آنکھوں میں حسرت بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ لاریب، عالیہ بے چین ہو گئی۔ ہاں بیٹا، اب تمہیں عادت ڈالنا ہوگی۔ اب ہر جگہ ہر وقت میں آپ کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا، اس نے پیار سے سمجھایا اور اس کے آنسو پوچھے۔ بابا کی طرح تو آپ مجھ سے روٹھ کر نہیں چلی جائیں گی نا؟ ماں کے گلے لگ کر وہ پوچھنے لگی۔ اللہ نہ کرے بیٹا۔ عالیہ نے اسے شدت سے اپنے ساتھ لپٹا لیا، کہیں کوئی اسے اس سے جدا نہ کر دے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا، اس کے کپڑے تبدیل کرائے، پھر اسے سلا کر باہر آئی تو راشد اس کا منتظر تھا۔ زندگی اب دو کشتیوں میں سوار تھی۔ راشد کے رویے سے لگ رہا تھا اسے اس کا لاریب کے ساتھ رہنا زیادہ پسند نہ تھا، مگر وہ اپنی ممتا کو کیسے اپنے جسم سے اکھاڑ کر پھینک سکتی تھی؟ لاریب اپنی نانی اماں کے ساتھ رہنے اور سونے کی عادی ہو چلی تھی، مگر ایک رات نانی اماں کو ایسا بخار ہوا کہ وہ بستر سے اٹھ نہ سکیں۔ ان کی بیماری نے ایسا طول پکڑا کہ انہیں موت کی وادی میں لے جا کر پھینک دیا۔ عالیہ کے لیے پھر امتحان اور آزمائش کے کڑے دن شروع ہو گئے تھے۔ اماں کے بعد وہ لاریب کو اکیلے کمرے میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے راشد سے کہہ دیا تھا کہ وہ لاریب کے ساتھ سوئے گی۔ ابھی زخم تازہ تھے، اس لیے راشد نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ ویسے بھی اب اسے لاریب کی توجہ اور محبت اپنی جانب مبذول کرانی تھی۔ اگر وہ اسی طرح اس سے دور رہی تو وہ اسے نفرت کرنے پر مجبور ہو سکتی تھی۔ مگر آہستہ آہستہ راشد نے محسوس کیا کہ عالیہ کا دھیان اور خیال ہر وقت لاریب میں رہتا ہے، تو اسے یہ بات اچھی محسوس نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے ناگواری کا واضح اظہار کر دیا۔ مجھے تمہارا ہر وقت لاریب کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے عالیہ۔ وہ میری بیٹی ہے راشد، میں بھی تو تمہارا کچھ لگتا ہوں۔ میرے لیے وقت نکالنا بھی تمہارا فرض ہے، اور فرض محبت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی، جس کی کڑواہٹ لاریب نے اپنے دل کے اندر تک محسوس کی۔ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہ دوں۔
عالیہ نے دبے لفظوں میں کہا۔ کوشش نہیں، یہ میرا حکم ہے۔ اگر تم ہر وقت لاریب کے چونچلے اٹھاتی رہو گی تو اس گھر کو وقت کون دے گا؟ اب تم صرف اس کی ماں ہی نہیں، میری بیوی بھی ہو، اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ سمجھ گئی ہو اب؟ وہ اس کی نم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے کہہ رہا تھا۔ جی، وہ سہم سی گئی۔ وہ تو غصے سے باہر نکل گیا، اس کے ساتھ ہی جیسے اس کے جسم سے روح نکلنے لگی۔ یہ اماں مجھے اس کے ساتھ کیوں باندھ گئیں؟ اب میں جس دوراہے پر کھڑی ہوں اس کا راستہ میری بیٹی کی محبت کی موت کی طرف لے جاتا ہے۔ نہ تو میں جی سکتی ہوں اور نہ ہی مر سکتی ہوں۔ وہ دروازے سے لگ کر رونے لگی تو لاریب کمرے سے نکل آئی۔ اس نے عالیہ اور راشد کی باتیں سن لی تھیں۔ اماں نہ روئیں، میں آپ کے پاس سونے کے لیے بالکل ضد نہ کروں گی، میں آپ کے بغیر رہنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ماں کے بہتے آنسو پوچھے۔ عالیہ پھر اسے گلے لگا کر رو پڑی۔ اس معصوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اس کے لیے شاید وہ اپنے آپ کو معاف کرنے پر تیار نہ تھی۔ اس کے ساتھ اس نے بڑا ظلم کیا تھا۔ باپ تو اس دنیا میں نہیں رہا اور ماں کو جیتے جی دنیا کے ظالم رسموں نے چھین لیا۔ یہ احساس جرم ایک روک بن کر اس کے اندر اتر گیا۔ اس طرح وہ کیسے اس معصوم بچی کا حق ادا کر سکتی تھی؟ اپنی ممتا کا ہی حق اس نے چھین لیا۔ وہ دن بدن خوشیوں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ راشد اسے زندگی میں واپس لانا چاہتا تھا، مگر وہ خود زندگی سے دور جاتی رہی۔ خوشی کا کوئی تصور نہ رہا، لگتا تھا مجبوری سے زندگی کو گزار رہی ہے اور دن پورے کر رہی ہے۔ راشد کو جب یہ علم ہوا کہ عالیہ اسے اولاد کی خوشی دینے والی ہے تو اس کا خیال رکھنے لگا۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا اور خوش رکھنا بھی چاہتا تھا، مگر عالیہ اپنے اوپر خوشی کے سارے در بند کر کے دکھوں کی سیاہ چادر اوڑھ کر سو جانا چاہتی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی کی وہ رونق اور بہار جو ان دنوں اس پر ہونی چاہیے تھی، اس کا ہلکا سا بھی شائبہ نہ تھا۔ لگتا تھا اس کے اندر کوئی وجود سانس نہیں لے رہا، کوئی زہر اس نے اپنے اندر اتار لیا ہے۔ اسے ہر وقت لاریب کی فکر رہتی تھی۔ اس کے غم نے اسے اپنی ہر خوشی سے محروم کر دیا۔ جیسے جیسے اس کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں لاریب آنے والے کو قبول بھی کر پائے گی کہ نہیں، کہیں اس کے دل میں نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ منفی سوچیں اس کے دماغ میں بیٹھ گئیں۔ پھر اچانک اس رات اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ لاریب کے پاس آ گئی، اسے جی بھر کر پیار کرنے لگی، اسے ساتھ لپٹا کر رونے لگی۔ لگتا تھا دل کے اندر دھڑکنیں تھم سی گئی ہیں، وجود کے اندر سے زندگی آہستہ آہستہ سرک رہی ہے۔ وہ اب گئی تو پھر نہ آئے گی۔ لاریب کو اب چھوڑ کر گئی تو شاید پھر کبھی نہ مل سکے۔ بیٹا، میرے بعد اپنا خیال رکھنا، تمہارا میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں۔ زندگی بہت بڑا پہاڑ اور مشکل ترین راستہ ہے۔ اللہ تمہیں صبر اور حوصلہ دے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو رونا نہیں، صبر کر لینا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر روتی رہی اور لاریب سوچتی رہ گئی، کیا اب اماں بھی اس بھری دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ جائے گی؟ اور اس کی یہ سوچ ایک تلخ اور دردناک حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکی۔ اس کی ماں ایک مردہ بچے کو جنم دے کر خود بھی زندگی سے دامن چھڑا گئی۔ اس سے آخری ملاقات کی بے تابی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے علم تھا کہ وہ اب واپس نہ آ سکے گی۔ لاریب کی زندگی کو ایک اور شدید دھچکا لگا۔ پہلے باپ کی میت اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھی، پھر نانی اماں کو سفید کفن میں لپٹا دیکھا، اور اب تو زندگی ہی رخصت ہو گئی۔ اس عمر میں اتنے دکھ! ابھی تو اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی ماں نے جاتے ہوئے کہا تھا، اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کے لیے آنسو نہ بہائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے بھی نہیں۔ ایک سکتہ سا تھا ان خاموش آنکھوں میں، ایک وحشت سی تھی اس کے سپاٹ چہرے پر۔ ہر کوئی اس کے دکھ پر ماتم کنا تھا۔ وہ بچی اب حالات کا مقابلہ کس طرح کرے گی؟ زندگی جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ اس دنیا میں تنہا بچی اور سر پر سوتیلے باپ کا سایہ۔ جس عمر میں لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں وہ دکھوں سے کھیل رہی تھی۔ غم اس کے ساتھ تھے اور آنسو اس کی آنکھوں کے ہمسفر۔ کیسا زاد راہ دیا تھا اس کی تقدیر نے اسے۔ محلے کی خواتین اس کے دکھ پر آنسو بہا رہی تھیں، مگر اسے پناہ دینے پر کوئی تیار نہ تھا۔ وہ اکیلی بچی سوتیلے باپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ ہر کوئی سوچ رہا تھا، مگر اس سوچ کا حل کسی کے پاس نہ تھا۔ صرف دعا ہی تھی اس کے لیے، مگر لگتا تھا اس کا رب اتنی سی عمر میں ہی اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو تقدیر نے جی بھر کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔
وقت آخر میں اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اور اس کی دعا ہوا کے ہاتھوں پر ہی لرزتی رہ گئی۔ پہلے تو لاریب سہمی رہتی تھی، اب مزید اکیلی ہو گئی تو انجانا سا خوف اس کی رگوں میں اندھیرے کی طرح اتر گیا۔ اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ دن میں وہ پڑوس میں رہ لیتی تھی اور جب راشد آتا تو اسے بلا لیتا۔ وہ گھبرائی ہوئی اور سہمی سی اس کے پاس آتی تھی۔ مجھ سے کیوں ڈرتی ہو بیٹا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ مجھے خود تمہاری ماں کے مرنے کا دکھ ہے، مگر میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے، اسی لیے پڑوس کی خالہ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہ سہمی ہوئی بولی، تم دوبارہ اسکول جانا شروع کرو، تمہارا دھیان بڑھ جائے گا اور وقت بھی گزر جایا کرے گا۔ راشد نے اسے تسلی دی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے راشد کی طرف دیکھا۔ تمہاری دیکھ بھال کے لیے میں کسی عورت کا بندوبست کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں گھر میں ڈر نہ لگے۔ راشد نے اسے مزید حوصلہ دیا۔ میں اسکول جاؤں گی؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم پڑھو گی، تمہاری ماں کی خواہش بھی تھی نا؟ راشد نے کہا تو اسے پھر بھی یقین نہ آیا، مگر جب راشد دوسرے دن اسے اسکول خود چھوڑ کر آیا تو اس کی تسلی ہو گئی۔ وہ اسکول سے گھر واپس آئی تو راشد نے ایک بوڑھی خاتون سے ملوایا جو اس نے اس کی دیکھ بھال اور گھر کے کام کاج کے لیے رکھی تھی۔ اب لاریب کو اطمینان ہو گیا۔ اس نے باقاعدگی سے اسکول جانا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو پڑھائی کی طرف لگا لیا۔ چند ہی دن اسکول سے گزرے تھے کہ اس کی زندگی کے پرسکون دریا میں پھر سے نئے طوفان محسوس کرنا شروع کر دیے۔ اس شام کو راشد کے کچھ دوست گھر پر آئے تھے۔ آیا اماں نے چائے کا اہتمام کر دیا اور پھر اس سے کہا کہ وہ اندر جا کر راشد کو بلا لائے تاکہ وہ مہمانوں کے لیے چائے لائے۔ وہ راشد کو بلانے اندر چلی گئی۔ بابا، آیا اماں بلا رہی ہیں؟ اس نے سامنے بیٹھے راشد کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے ساتھ دو عجیب سے شخص بیٹھے تھے۔ اسے تو انہیں دیکھ کر خوف آ گیا۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ راشد چائے کی ٹرالی لے کر اندر چلا گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ گھر میں وقت بے وقت راشد کے عجیب قسم کے دوستوں کی آمد و رفت کچھ زیادہ ہی ہونے لگی ہے۔ اس دن اس نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، تمہیں تو کوئی کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں، سونے کی چڑیا تمہارے پاس ہے۔ یہ سونے کی چڑیا کیا ہوتا ہے؟ اس کا معصوم سا ذہن الجھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے رات کو آیا اماں کے ساتھ سوتے ہوئے ہی پوچھ لیا، آیا اماں، کیا کوئی سونے کی چڑیا بھی ہوتی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ کیا آپ نے دیکھی ہے؟ آیا اماں اس کی بات سن اور سمجھ کر گھبرا سی گئیں۔ جو چڑیا درخت پر بیٹھے بیٹھے سو جائے نا، اسے سونے کی چڑیا کہتے ہیں۔ آیا اماں کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھائیں۔ اب اسے کسی طرح بہلانا تو تھا۔ لاریب کی سمجھ میں ان کی بات نہ آئی۔ آیا اماں بھی الجھ سی گئیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں یہ بات اس نے راشد کے کسی دوست کے منہ سے سنی ہوگی۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ راشد کو سمجھائیں گی، گھر میں اس کے آوارہ مزاج دوستوں کا آنا ٹھیک نہیں، گھر میں اکیلی بچی ہے اور اس نے بڑا بھی ہونا ہے۔ انہوں نے دبے لفظوں میں راشد سے بات کی تو وہ ایک دم سے برس پڑا، آیا اماں، میں نے آپ کو اس گھر میں لاریب کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، گھریلو معاملات میں دخل دینے کے لیے نہیں۔ لاریب کی حفاظت کی خاطر ہی کہہ رہی ہوں۔ کیوں؟ اسے کیا خطرہ ہے؟ اسے تمہارے آوارہ مزاج دوستوں سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، آیا اماں نے کہا۔ یہ میرا گھر ہے، خالہ ماں نے میرے نام کر دیا تھا، میرے اس گھر میں دوست آئیں یا کوئی اور، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں۔ یوں بھی میں اس گھر کا سودا کر کے لاریب کو ساتھ لے کر دوسرے شہر چلا جاؤں گا۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو اس کی طرف سے ہوا تھا۔ آیا اماں اس کی بات سن کر کانپ کر رہ گئیں۔ وہ تو اسے سمجھا رہی تھیں، مگر وہ ان پر اپنے خطرناک ارادے ظاہر کر گیا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا وہ لاریب کو لے کر کہیں نکل جائیں۔ سوتیلے باپ کے پاس اس معصوم بچی کا مستقبل محفوظ نہ تھا، مگر وہ کس طرح ایسا کر سکتی تھیں؟ اپنے رب سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہیں۔ اگلے چند ہی روز میں راشد نے گھر کا سودا کر دیا۔ آیا اماں کو اس نے اطلاع دے دی تھی، میں لاریب کو ہاسٹل میں داخل کرا دوں گا، وہاں یہ پڑھے گی اور اس کی پرورش بھی ہو جائے گی۔ میں کب تک اسے ساتھ لے کر پھرتا رہوں گا؟ مرنے والی تو مر گئی اور میرے پیروں میں یہ زنجیر چھوڑ گئی، اس نے ناگواری سے کہا۔ اگر اسے میرے پاس رہنے دو تو؟ نہیں، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ آپ بھی تو اس قدر کمزور اور بوڑھی ہیں، آج ہیں اور کل نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ کے بعد پھر یہ کہاں در بدر بھٹکے گی۔ میں اسے ساتھ لے جاؤں گا تو مجھے پیچھے اس کی فکر تو نہ رہے گی۔
آپ نے جتنے دن اس کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت کی اس کا معاوضہ آپ کی ضرورت سے بڑھ کر ہے۔ اس نے کئی نوٹ ان کی طرف بڑھا دیے۔ آیا ماں کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے پیسے کے لیے تو اس کی خدمت نہیں کی، یہ تو بچی اتنی پیاری ہے کہ اسے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، وہ بولی۔ پھر بھی رکھ لیں، کام آئیں گے، راشد نے اصرار کیا اور پیسے ان کی مٹھی میں دبا دیے۔ آیا ماں نے لاریب کو جی بھر کر پیار کیا۔ لاریب بھی رونے لگی۔ چلو اب دیر نہ کرو، گاڑی چھوٹ جائے گی۔ راشد نے اسے آیا ماں سے الگ کیا۔ آیا ماں کا ہر آنسو لاریب کے راستے میں آنے والی مصیبتوں سے حفاظت کے لیے دعا لکھ رہا تھا، مگر کسی کی دعا اور آنسو اس کی تقدیر نہ بدل سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے اپنی ماں کی دعائیں نہ لگتیں۔ راشد اسے لے کر لاہور آ گیا۔ میں یہاں کے اچھے سے ہاسٹل میں تمہیں داخل کرا دوں گا۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں، ہر جگہ تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ ہاسٹل میں تم سکون سے رہ سکو گی۔ لاہور اسٹیشن پر اترتے ہی راشد نے اسے بتایا۔ وہ خوفزدہ سی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کے سر سے آخری چادر بھی سرک رہی تھی۔ راشد نے ٹیکسی روکی۔ کچھ ہی دیر میں ٹیکسی خوبصورت بنگلے کے آگے کھڑی تھی۔ راشد اسے لے کر اتر آیا۔ کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ کچھ ہی دیر میں خاتون نکل کر آئیں۔ راشد نے اپنا تعارف کروایا۔ خاتون اندر اطلاع دینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہی خاتون دوبارہ واپس آئی اور انہیں اندر لے گئی۔ بیگم صاحبہ، مہمان آ گئے ہیں، اس خاتون نے کسی سے کہا۔ بیگم صاحبہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ فارغ ہو کر انہوں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے گہری نظروں سے لاریب کا جائزہ لیا۔ تو تم راشد ہو، وہ بولیں اور سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ جی، راشد کی بانچیں کھل گئیں۔ اور یہ بچی وہی ہے جس کا ذکر مجھ سے تمہارے دوست نے کیا تھا؟ جی، بہت پیاری بچی ہے۔ یہاں آؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے لاریب کو پاس بلایا۔ جاؤ بیٹا۔ راشد اس کا ہاتھ پکڑ کر ان تک لے آیا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ لاریب، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ ڈرو نہیں، اب اسے اپنا گھر سمجھو، تم یہاں رہو گی، جو چاہو گی ملے گا، پڑھو گی بھی۔ انہوں نے اس سے پیار کیا تاکہ اس کا خوف دور ہو سکے۔ لاریب کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر وہ کہاں آ گئی تھی؟ تقدیر میں اور جانے کتنی ٹھوکریں لکھی تھیں۔ اماں بھی، انہوں نے آواز لگائی تو فوراً ہی دوسرے کمرے سے وہی خاتون نکل کر آئیں۔ جی بیگم صاحبہ۔ اس کا لہجہ اور رکھ رکھاؤ بڑا مہذبانہ تھا۔ بیبی کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے کہا۔ اماں بھی نے پیار سے لاریب کو پاس بلایا اور لے گئیں۔ راشد اپنے انعام کا انتظار کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اپنے بیگ سے اپنی چیک بک نکالی اور چیک کاٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب لاریب کو ساری زندگی کے لیے بھول جاؤ اور آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ اگر بھول کر بھی ایسا کیا تو بہت برا پیش آؤں گی۔ میں تو اسے بھول گیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ کون سی میری اپنی بیٹی ہے جس کے لیے میں یہاں دوبارہ آؤں گا؟ اب ہمیشہ کے لیے اپنی شکل گم کرو، انہوں نے سختی سے کہا۔ راشد لاریب کی زندگی اور نصیب کا سودا کر کے اپنی رقم لے کر چلتا بنا۔ اس کے جانے کے بعد خانم کا ایک زوردار قہقہہ گونجا۔ کچھ دیر بعد وہ لاریب کو دیکھنے کے لیے کمرے میں چلی آئیں۔ اماں بھی، لاریب بیٹی کو نہلا دھلا کر اچھے سے کپڑے پہناؤ، کھانا کھلا کر اسے سلا دو، پھر شام کو اسے سیر و تفریح کے لیے باہر لے جانا۔ خانم کہہ کر چلی گئی۔ اماں بھی فوراً اس کی طرف بڑھیں۔ لاریب خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرو نہیں بیٹی، آؤ، تم تھکی ہوئی ہو، آرام کر لو، پھر ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اماں بھی نے پیار سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں اپنے گھر جاؤں گی، اس نے سہم کر کہا۔ بیٹا، تمہارے بابا تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ دیکھو تم سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی نا، تمہاری حفاظت کے لیے وہاں کوئی نہ تھا، تمہیں ڈر بھی لگتا تھا۔ تمہارے بابا کب تک تمہارے ساتھ رہتے؟ انہیں کوئی کام تو کرنا تھا نا۔ تم یہاں رہو گی ہمارے پاس، تمہیں ضرورت کی ہر شے ملے گی، تم سکون سے پڑھو گی، اماں بھی نے کہا۔ اسی اسکول میں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ نہیں، بہت اچھے اسکول میں، اماں بھی نے اسے بتایا۔ اچھا، مردہ سے لہجے میں اس نے کہا۔ اب ایسا کرو تم آرام کر لو، لگتا ہے رات سے سوئی بھی نہیں، میں تمہیں تمہارے کمرے میں سلا دیتی ہوں، انہوں نے کہا اور اپنے کمرے میں لے آئیں۔ اتنا خوبصورت کمرہ اس نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اب یہ تمہارا کمرہ ہے، تم اس میں رہو گی، اماں بھی نے اس کے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اکیلی؟ وہ ڈر کر حیرت سے بولی۔
نہیں، میں رات کو تمہارے پاس سویا کروں گی، تمہارا ہر کام میں کروں گی، انہوں نے کہا اور پھر وارڈروب کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے وارڈروب کھولی، اس میں خوبصورت فراق لٹکے ہوئے تھے۔ اماں بھی خوبصورت فراق اس کے لیے نکال کر لے آئیں۔ آؤ میں تمہیں نہلا دوں، اماں بھی نے کہا۔ میں خود نہا لوں گی، وہ جھجکی۔ تمہیں ابھی معلوم نہیں ہوگا کہ شاور کیسے کھولنا ہے، گرم پانی کی لائن کون سی ہے، اماں بھی نے کہا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر اسے دکھایا تو وہ ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ اتنا بڑا غسل خانہ، وہ بولی۔ اسے باتھ روم کہتے ہیں، اماں بھی اس کی سادگی پر مسکرا دیں۔ پھر اس کا نیا تولیہ سٹینڈ میں لٹکا دیا، اسے شاور کا استعمال بتایا اور باہر آ گئیں۔ نیم گرم پانی کی نرم نرم فواریں اس کے تھکے ہوئے بدن کو سکون دینے لگیں۔ اسے نہانے میں بہت مزہ آیا، دیر تک شاور کے نیچے کھڑی رہی، سر اب بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اماں بھی کے دروازہ بجانے پر اس نے شاور بند کیا، تولیے سے اپنا جسم صاف کیا اور جلدی سے فراق پہن کر باہر آ گئی۔ بہت دیر لگا دی بیٹی، اماں بھی نے کہا۔ بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ پہلی بار مسکرائی تو اماں بھی کو سکون سا محسوس ہوا، ورنہ جب سے وہ آئی تھی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ بہت تھکی ہوئی تھی نا، اسی لیے اب ساری تھکن دور ہو گئی اور دیکھو اب کیسی نکھری نکھری لگ رہی ہو۔ اماں بھی اس کے گیلے بالوں کو سلجھانے لگیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اماں بھی نے دروازہ کھولا۔ ملازم کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا، اماں بھی نے ٹرے اس سے لے لی۔ وہ چلا گیا تو اماں بھی نے لاریب کو آواز دی، بیٹا آؤ کھانا کھا لو۔ ٹرے انہوں نے میز پر رکھ دی، لاریب قریب آ گئی۔ ٹرے میں سجے پرتکلف کھانے ایک بار پھر اسے حیران کر گئے، چکن بروسٹ، فرینچ فرائز، پڈنگ اور گلاس میں بھری ہوئی پیپسی جس میں برف کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ بیٹھو اور آرام سے کھانا کھاؤ، اماں بھی نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور میز اس کے آگے کر دیا۔ مگر میں یہ تو نہیں کھاتی، وہ جھجک رہی تھی۔ تو اب کھا لو۔ دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دانے دانے پر مہر لگائی ہے، اسی لیے جو ملے اس کا شکر کر کے کھا لینا چاہیے۔ مگر یہ تو بہت اچھے کھانے ہیں، وہ بولی۔ اللہ نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اللہ نے چاہا تو اب بہت اچھا کھاؤ گی اور بہت اچھا پہنو گی، اماں بھی نے اسے سمجھایا۔ اسے بھوک تو بہت لگی تھی مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اماں بھی سمجھ گئیں، اسی لیے خود ہی چکن بروسٹ سے لیگ پیس توڑ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور ایک چھوٹی پلیٹ میں کیچپ ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ لاریب نے بڑے تکلف سے کھانا شروع کیا۔ آپ بھی تو کھائیں نا، اس نے اماں بھی سے کہا۔ ہم لوگ تو کھانا کھا چکے، وہ بولی اور پھر اس کے لیے پلیٹ میں گرم گرم فرینچ فرائز نکال کر ان پر کیچپ ڈالا۔ یہ بھی کھاؤ۔ میں اتنا نہیں کھا سکتی اماں بھی۔ اب وہ کچھ بے تکلف ہونے لگی۔ اماں بھی غور سے اسے دیکھنے لگیں۔ دودھ جیسا سفید رنگ، خوبصورت گہری اور چمکیلی آنکھیں، ستواں ناک، پتلے نازک گلابی ہونٹ۔ واہ اللہ، تو نے یہ کیا شے بنائی ہے، جب بڑی ہوگی تو کیا غضب ڈھائے گی، جیسی پیاری یہ ہے ویسا ہی پیارا اس کا مقدر بھی بنانا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بے سہارا کٹی پتنگ کی طرح کئی ہاتھوں میں کھیلے۔ اماں بھی نے اس کے بارے میں سوچا تو ایک دکھ سا ان کی رگوں میں اتر گیا۔ خانم ابھی تو اس پر اپنا پیسہ پانی کی طرح بہائے گی مگر بعد میں اپنی ایک ایک پائی وصول کرے گی۔ یا اللہ اس معصوم کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اماں بھی کے اندر کی عورت بار بار سر اٹھا رہی تھی جسے انہوں نے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ حالات کی ستم ظریفی کا وہ بھی تو شکار تھیں، اسی لیے تو خانم کی ایسی ملازمت کرنے پر مجبور تھیں۔ لاریب نے کچھ ہی دیر بعد کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بس اماں بھی، اب دل نہیں چاہ رہا، وہ بولی۔ اچھا یہ پیپسی تو پی لو، بچے تو بہت شوق سے پیتے ہیں۔ اماں بھی نے پیپسی کا ٹھنڈا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے چند گھونٹ بھر کر وہ بھی چھوڑ دیا۔ اچھا تو پھر اب ٹی وی دیکھو یا اگر سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ، اماں بھی نے کہا۔ میں ٹی وی دیکھ لوں اماں بھی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اب یہ تمہارا کمرہ ہے، تمہارا گھر ہے، جو چاہو تمہیں ملے گا، جو تمہارا دل چاہے کرو، یہاں تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ اماں بھی نے اسے ٹی وی آن کر دیا اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئیں۔ گھبرانا نہیں، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، انہوں نے جاتے جاتے اسے تسلی دی۔ لاریب بیڈ پر بیٹھ گئی اور ٹی وی کی رنگین تصویروں میں اپنی تھکی ہوئی آنکھیں گم کر دیں۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اس کی تقدیر اسے یہاں لے آئے گی۔ ایسا خوبصورت ماحول، ہر شے میسر، دنیا کی ہر نعمت موجود، وہ چند لمحوں کے لیے کھو سی گئی۔ یہاں سب کچھ تھا مگر اس کے ماں باپ نہیں تھے۔
اب ان مصنوعی سہولتوں سے بہلانا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، تھکی تھی اور آنکھوں میں مدتوں کی نیند بھری تھی۔ پھر نرم گرم بیڈ کے آغوش میں اس کے تھکے وجود کو سمیٹا تو وہ اپنے آپ کو بھول گئی۔ گہری نیند سے تو وہ اس وقت چونکی جب کمرے میں مکمل اندھیرا اتر آیا اور اماں بھی نے آ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ تیز دودھیا روشنی اس کی آنکھوں میں اتر آئی اور ساتھ ہی سماعتوں میں اماں بھی کی آواز، شام گہری ہو گئی ہے، بلکہ رات ہونے والی ہے، اب اٹھ جاؤ بیٹی۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھی، گھبرا سی گئی، چاروں طرف حیرانی سے دیکھا، اجنبی جگہ۔ چند لمحے تک وہ سنبھل نہ سکی اور نہ ہی سمجھ سکی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تو خوابوں میں اپنی ماں کے پاس پہنچی ہوئی تھی، اب آنکھ کھلی تو سامنے نہیں تھی۔ اجنبی جگہ، اجنبی ماحول، اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں پھر وحشت اتر آئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تم میرے پاس ہو، میں ہوں اماں بھی۔ اماں بھی نے گھبرائی ہوئی لاریب کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ جانتی تھیں وہ گہری نیند میں کھو کر بھول چکی ہے وہ کہاں ہے۔ بچی تھی اسی لیے گھبرا گئی۔ اماں بھی پیار سے اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ ابھی وہ نارمل کہاں تھی، کچھ وقت لگنا تھا اسے نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے۔ اماں بھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے خواب میں اماں کو دیکھا تھا، اس نے معصومیت سے بتایا۔ بیٹی، ماں تو زندگی کے ہر لمحے میں ساتھ رہتی ہے، میں کوشش کروں گی تمہیں یہاں ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اماں بھی نے اسے پیار کیا، وہ بھی ان کے ساتھ لپٹ کر رو دی۔ بادل خوب کھل کر برسے، اماں بھی نے اسے کھل کر رونے دیا، جی بھر کر دل کا غبار نکالنے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، اس کے دماغ سے سارا بوجھ اتر جائے۔ کھل کر رونے کے بعد وہ واقعی ہلکی ہو گئی تھی۔ اب تک کوئی ایسی محبت بھری آغوش نہ مل سکی تھی جس میں سر چھپا کر وہ اپنے دل کا درد بہا سکتی۔ اماں بھی کے آغوش میں محبت بھی تھی اور ممتا بھی۔ ایک ذرا سا بہانہ ملا تو آنسوؤں کے راستے دل کا سارا درد بہہ نکلا۔ چلو اب بس کرو، بہت رو چکی۔ اماں بھی نے اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر پیار کیا، اس کے آنسو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لیے۔ زندگی سے اب سمجھوتا کرنا ہی ہوگا بیٹی، اور پھر اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا وہ تو پورا ہونا ہی ہے، اماں بھی نے اسے سمجھایا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی باتیں بتانا پڑ رہی ہیں، اماں بھی نے دکھ سے آہ بھر کر اپنے آپ سے کہا۔ پھر اسے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ منہ ہاتھ دھو پھر ہم بازار چلیں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہ باتھ روم سے لوٹ آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے بال سنوارنے کی کوشش کی تو اماں بھی اس کی مدد کرنے لگیں اور اس کے الجھے بال سلجھا دیے۔ چلیں، اس نے اماں بھی کی طرف دیکھا۔ آؤ۔ وہ دونوں باہر آئیں تو خانم اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ نہا دھو کر اور آرام سے سو کر اٹھنے کے بعد لاریب خوبصورت فراق میں فریش لگ رہی تھی۔ ارے میری گڑیا رانی تیار ہو کر آ گئی، خانم نے پاس بٹھا کر اسے پیار کیا۔ اماں بھی ہماری بیٹی کو خوب ڈھیر ساری شاپنگ کروا کر لائیں، خوبصورت فراق، جوتے، کھلونے، چاکلیٹس اور جو اس کا دل چاہے۔ خانم نے اپنے پرس سے رقم نکال کر اماں بھی کی طرف بڑھا دی۔ وہ اماں بھی کے ساتھ باہر آئی تو گیٹ کے پاس ڈرائیور گاڑی لیے ان کا منتظر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ دونوں گاڑی کے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ گئیں تو گاڑی شہر کے مشہور بازار کی طرف دوڑنے لگی۔ آج وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی ساری رونقیں دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی نے گاڑی رکوائی اور اسے لے کر شاپنگ سینٹر کے اندر داخل ہوئیں۔ یک بستہ ماحول نے ان کا استقبال کیا۔ لاریب پھر حیران رہ گئی۔ خوبصورت فراق، جوتے، کھلونے اور جانے کیا کچھ تھا۔ اماں بھی نے کچھ اپنی پسند اور کچھ اس کی پسند سے فراق لیے۔ جوتوں کی دکان سے اس کے لیے سیاہ، سفید، براؤن اور سرخ جوتے خریدے۔ پھر کھلونوں کی دکان پر آئے۔ لاریب پر خوشی اور حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ سامنے ہر طرح کی گڑیاں سجی ہوئی تھیں، باربی ڈالز، ان کے سجے سجائے گھر اور مختلف قسم کے کھلونے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کیا کیا لے۔ اماں بھی نے اس کے لیے وہ سارے ہی کھلونے خرید لیے۔ شاپنگ سے فارغ ہونے کے بعد اماں بھی نے اسے آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلائی۔ وہ اسے جی بھر کر خوش کرنا چاہتی تھیں تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے، بھول جائے کہ اس سے پہلے اس کی زندگی کیا تھی، وہ کون تھی۔ وہ اب خاصی خوش لگ رہی تھی۔ اب واقعی اس کی زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑی تھی، خوبصورت اور آسائشوں سے بھرا ہوا راستہ۔ خانم نے اگلے دن ہی اسے شہر کے مشہور اور مہنگے اسکول میں داخل کرا دیا۔ داخلہ فارم پر ولدیت کے خانے میں اس نے لاریب سے پوچھ کر اس کے اصل والدہ کا ہی نام درج کیا اور گارجین کے نام پر
اپنا نام لکھوا دیا۔ اگلے دن وہ اس کا داخلہ فارم بھر اسے اسکول ساتھ لے گئی تھی۔ یہ میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، بدقسمتی سے ایک حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، اب میں ہی اس کی وارث ہوں۔ بدقسمتی سے ایک حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، اب میں ہی اس کی وارث ہوں۔ خانم نے اس کا داخلہ فارم جمع کراتے وقت اسکول پرنسپل کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یوں لاریب ایک مہنگے اسکول کی طالبہ بن کر پروان چڑھنے لگی۔ خانم نے اس کی ضرورتوں اور آسائشوں کا اور اماں بھی نے اس کے رام و سکون کا پوری طرح سے خیال رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس ماحول کی عادی ہوتی گئی۔ زندگی میں سکھ، چین، آرام اور آسائش سب ہی کچھ تھا، صرف اس کے ماں باپ کا خلا تھا۔ اس خلا نے اسے اندر ہی اندر خالی کر دیا۔ اپنے اوپر خول چڑھا کر جینا ہی اب جیسے اس زندگی کا مقصد تھا۔ وہ سوچتی تھی، اللہ اگر یہ ساری نعمتیں اسے اس کے بابل کے آنگن میں اس کے ماں باپ کی چھاؤں میں عطا کر دیتا تو کیا تھا۔ زندگی کی اتنی آسائشوں کے بدلے اس کے ماں باپ لے لیے، یہ تو پھر بھی گھاٹے کا سودا تھا۔ وہ تنہائی میں اکثر اپنی گلابی ہتھیلیوں کی الجھی لکیروں کی طرح خود بھی الجھتی رہتی تھی۔ انہی الجھنوں میں زندگی کتنی آگے سرک آئی۔ اس نے زندگی کے لمحے لمحے کا حساب رکھا تھا۔ اس نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تو خانم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اپنی بیٹی کی کامیابی کی خوشی میں بہت بڑی پارٹی ارینج کروں گی، اس نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ اسی پارٹی کے ذریعے تو اسے اپنی برسوں کی محنت اور پانی کی طرح بہائے پیسوں کو ماہ وصول کرنا تھا۔ گزرتے وقت نے لاریب کے اندر السلام علیکم لسنرز، ناول لاریب قسط نمبر 4۔ اور آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ لاریب کی کامیابی کے لیے جشن کا تو ایک بہانہ تھا۔ اس جشن کے پیچھے کیا تھا، اس سے لاریب کی معصومیت بے خبر تھی۔ اس کے لیے خانم نے بہترین لباس تیار کروایا تھا جس میں اس کا حسن دو آتشہ ہو گیا تھا۔ خوبصورت جویلری پہلی بار اسے پہنائی تو اسے عجیب سا لگا۔ نہیں، میں یہ سب نہیں پہنوں گی، بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے، اس نے کہا۔ تمہارے لیے ہی یہ تقریب ہے، آج تو تم ہوگی محفل میں، تمہاری کامیابی کی خوشی میں یہ سب اہتمام کیا ہے، انکار نہ کرو مائی ڈیئر۔ خانم نے اس کے گالوں پر پیار کیا۔ اس پیار کے آگے وہ ہار گئی۔ اس نے وہی لباس پہنا، زیور پہنے اور تیار ہو کر محفل میں آئی تو ہر نظر اس کی طرف اٹھ گئی۔ شہر کے معززین اس محفل میں شریک تھے، مرد ہو یا خاتون، ہر نظر میں ستائش تھی، ہر نگاہ میں داد تحسین تھی اس کے لیے، مگر اسے یہ سب کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے خانم نے اس کی نمائش کی ہو، جب ہی ہر نظر میں اپنے لیے عجیب سا تاثر محسوس کر رہی تھی۔ خانم نے اب تک یہ ہیرا جانے کہاں چھپا کر رکھا تھا۔ کھانے کی میز پر ایک سرگوشی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آج اس ہیرے کی رونمائی ہے، اب دیکھیں کون زیادہ قیمت لگاتا ہے۔ اس ہیرے کے لیے تو سب ہی بڑھ کر بولی لگائیں گے۔ اب خانم کے دن ہیں کمانے کے، اس نے کئی سال پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے، اب وصول بھی تو کرے گی۔ یہ کیسی آوازیں تھیں، یہ کیسی سرگوشیاں تھیں، اس کی سماعتیں زخمی ہوئیں اور پھر دل سے لہو رسنے لگا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یوں لگا جیسے کمرے کی دیواروں میں بھی وہ آوازیں سما گئی ہوں۔ چاروں طرف ان کی گونج میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دماغ ماؤ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چکرا کر بستر پر گر پڑی۔ آج ایک بار پھر گھٹائیں امڑ امڑ کر آئیں، بادل ٹوٹ کر برسے، سب جل تھل ہو گیا۔ اماں بھی اسے ڈھونڈتی ہوئی کمرے میں آئیں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ بیڈ پر اندھے منہ گری روئے جا رہی تھی، بال بکھر گئے تھے، زیور اس نے اتار پھینکا تھا۔ لاریب، اماں بھی نے اسے سیدھا کیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، سرخ مضطرب آنکھوں میں کئی سوال تھے، کئی شکوے تھے۔ اماں بھی کانپ کر رہ گئیں۔ تو اب امتحان کا وقت آ گیا، آزمائش کی وہ گھڑی آن پہنچی جس سے وہ برسوں سے ڈرتی آ رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوا؟ پوچھنا تو مجھے ہے، سوال تو میری آنکھوں میں ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں بھی نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ اور خانم کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ آج میں نے لوگوں کی جو باتیں سنی ان سے لگتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی غلط اور گھٹیا جگہ پر ہوں۔ کیا اسی لیے میری پرورش کی تھی، وہ ذمہ داری اٹھائی تھی، مجھ پر بے انتہا پیسہ خرچ کیا تاکہ وقت سے میری دگنی قیمت وصول کی جا سکے؟ وہ انتہائی جذباتی ہو رہی تھی۔ اماں بھی گھبرا گئیں۔ نہیں بیٹی نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سب کی باتیں سنی ہیں، سب کی زبانوں پر میرا ذکر تھا، مگر کسی اچھے انداز میں نہیں۔
بکواس کرتے ہیں وہ سب، اچھے برے لوگ تو اس دنیا میں ہوتے ہی ہیں بیٹی، اب کسی کے دیکھنے اور کہنے پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ تم خیال نہ کرو ایسی باتوں کا۔ اماں بھی نے اس کے بھیگے چہرے سے لپٹی بالوں کی لٹیں علیحدہ کی۔ کیوں نہ کروں خیال؟ اب میں بچی نہیں ہوں جو یہ سب کچھ سمجھ نہ سکوں، بلکہ جو وقت میں نے یہاں گزارا ہے اس نے مجھے میری عمر سے بھی زیادہ سمجھدار بنا دیا ہے۔ آپ نے تو میری پرورش ماں کی طرح ہی کی ہے اماں بھی، آپ تو میری حالت پر رحم کریں۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے۔ اماں بھی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کوشش کروں گی بیٹی کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، ابھی فی الحال اپنا حلیہ ٹھیک کرو، خانم آ جائے گی تو ناراض ہوگی۔ اب میرا دل نہیں چاہ رہا اس پارٹی میں جانے کو جہاں میں ایک نمائشی چیز بنا کر رکھ دی گئی ہوں، ان سب کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ اس نے بجھے دل سے کہا، زندگی میں اپنے لیے نہ صحیح مگر دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خانم نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تمہارا اچانک یہ رویہ اسے کچھ اور کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ابھی تم میری بات مان لو تو کیا اب مجھے ان کی پرورش اور احسانات کا حساب اپنے وجود کی قیمت لگا کر دینا ہوگا؟ اللہ نہ کرے۔ وہاں سب اس قسم کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ تم ان کی باتوں کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ تم بہت بھولی اور معصوم ہو، تمہاری معصومیت پر تو فرشتے بھی نثار۔ اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، انہوں نے اسے تسلی دی۔ اللہ! وہ زور سے چیخی اور پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ اسی لمحے خانم اس کے پیچھے چلی آئیں۔ لاریب، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم محفل چھوڑ کر کیوں آئیں؟ سب تمہیں پوچھ رہے ہیں۔ خانم نے ذرا سخت لہجے میں اس سے کہا۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اماں بھی نے کہا۔ کیا ہوا؟ خانم نے لاریب سے پوچھا۔ آج اپنی کامیابی کو دیکھ کر امی ابو یاد آ گئے تھے۔ آج وہ ہوتے تو میری کامیابی پر کس قدر خوش ہوتے۔ تو میں خوش نہیں ہوں کیا؟ خانم اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ جانتی ہوں آپ آج بہت خوش ہیں۔ لاریب کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ میری خوشی کی خاطر اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور کھانا کھاؤ آ کر۔ اگر آپ کو میری خوشی عزیز ہے تو پھر آپ مجھے یہیں رہنے دیں، میں بہت اپسیٹ ہوں، اس نے کہا۔ خانم کچھ سوچنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کھانا یہیں بھجواتی ہوں، تم لباس تبدیل کر کے آرام کرو، میں مہمانوں سے تمہاری طرف سے معذرت کر لوں گی، خانم نے کہا۔ آپ میرے ساتھ آئیں اماں بھی، خانم جاتے جاتے کہہ گئیں۔ میں ابھی آتی ہوں۔ اماں بھی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر باہر نکل گئیں۔ کچھ دیر کے بعد اماں بھی پرتکلف کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئیں تو وہ لباس تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو کر بیڈ پر لیٹی، چھت کو گھور رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کی سلامتی کے لیے اماں بھی کے لیے دعائیں ہی نکلتی اس کی سلامتی کے لیے اماں بھی کے دل سے دعائیں ہی نکل گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو، اس کی معصومیت اور پاکیزگی پر کسی کی غلط نگاہ کا سایہ بھی پڑے، لیکن آنے والا وقت بہت ظالم تھا اور اسی کے ظلم سے وہ خوفزدہ تھیں۔ لاریب! انہوں نے قریب آ کر پکارا۔ لاریب کی سرخ آنکھیں ان کی طرف اٹھیں۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے پیار سے اس سے کہا۔ مجھے یہاں سے دور لے جائیں اماں بھی۔ کہاں لے جاؤں بیٹی؟ یہ دنیا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ کیا خدا بھی؟ شکوہ آنسوؤں میں ڈوب کر لبوں پر آیا۔ نہ بیٹی نہ، ایسی بات نہ بولو، توبہ کرو اللہ سے، بس اللہ سے رحم مانگو اپنے لیے، مجھے یقین ہے وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ چلو اٹھو، کھانا کھا لو۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے بے دلی سے کہا۔ اپنی کامیابی کی ساری خوشی آنسوؤں میں بہہ گئی۔ کھانے سے ناراض نہیں ہوتے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اماں بھی نے اسے سمجھایا۔ اس نے اپنے رب کی ناراضگی کے خیال سے اور اماں بھی کی ہاتھیں تھوڑا سا کھا لیا۔ میں تمہیں سکون کے لیے گولی دے دیتی ہوں تاکہ سکون سے تم سو سکو۔ اماں بھی کی انگلیاں اس کے ریشمی مگر الجھے بالوں میں الجھ گئیں۔ لاریب کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا۔ اماں بھی اسے نیند کی گولی دے کر چلی گئیں۔ میں اب باہر جا کر دیکھوں، ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، وہ جاتے جاتے بولیں۔ نیند کی گولی کے باوجود اس کی آنکھوں میں بے قراری اور وحشت کے سوا کچھ نہ تھا۔ باہر سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ خانم لاؤنج میں بیٹھی تھی، اماں بھی اس کے پاس آ گئیں۔ لاریب کیا کر رہی ہے؟ خانم نے پوچھا۔ اسے نیند کی گولی دے کر بڑی مشکل سے سلایا ہے۔ کیوں؟ وہ بہت پریشان ہے، اسے آنے والے وقت کے لیے تیار کرو اماں بھی۔ ابھی یہ کام بہت مشکل ہے، ابھی وقت لگے گا، مگر آج سے اسے دیکھ کر سب کا اشتیاق بڑھ گیا، سبھی اس کے لیے بے تاب ہیں۔
اس نے آج اس قسم کی باتیں ہی تو سن لی ہیں، اسی لیے بہت پریشان ہے۔ ابھی جلدی نہ کریں، وہ بہت معصوم ہے۔ اس کی بے مثال حسن کو اس کی معصومیت نے تو اور چار چاند لگا دیے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پورا شہر اس کے لیے بےتاب ہو جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس پر سختی کی تو وہ کہیں باغی نہ ہو جائے، یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ یہاں سے بھاگ کر جائے گی کہاں؟ اس کے پر کاٹ دیے ہیں میں نے۔ میں نے آج تک آپ کے کسی حکم کو نہیں ٹالا خانم، مگر لاریب میں جانے کیا بات ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کر سہم جاتی ہوں۔ اپنے دل کو سمجھاؤ اماں بھی، آخر ایک دن تو یہ ہونا ہی ہے۔ ابھی اسے سنبھلنے دیں، جلدی نہ کریں۔ میں نے اس وقت کے لیے لمحہ لمحہ انتظار کی سولی پر کاٹا ہے اماں بھی، اتنی جلدی تو میں بھی نہیں کروں گی۔ ابھی تو اس ہیرے کی رونمائی ہوئی ہے، ابھی تو مجھے لوگوں کے شوق کو ہوا دینی ہے اور اس آگ کو بھڑکانا ہے، تبھی تو اس کی کئی گنا قیمت وصول ہوگی اور بار بار وصول ہوگی۔ خانم کا مکروہ قہقہ سگریٹ کے دھوئیں میں ساتھ ہی فضا میں بکھر گیا اور اماں بھی کا دل لرز کر رہ گیا۔ خانم کسی طرح اپنے اقدام سے باز آنے والی نہ تھی۔